بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ صحت مند رہیں، اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، وہ ختم ہو جائے، گھریلو الجھنیں، لڑائی جھگڑے اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو محترم سامعین کرام یہ مختصر سا عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اگر کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، اولاد کی تربیت سے اگر کوئی پریشان ہے، کسی کے اوپر قرض بہت چڑھا ہوا ہے، دل کی جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، کوئی خاص جائز حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، گھر سے پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے تو قرض اتر جائے گا، اگر گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت نہیں ہے تو برکت ہو جائے گی، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں ہے تو نوکری ہو جائے گی، کاروبار میں برکت نہیں ہے تو کاروبار میں برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، حاجت ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ عمل نہایت ہی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کریں گے، اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے یا آبزو کمنٹ میں لکھ کر آپ عمل شروع کر سکتے ہیں، اور جب عمل شروع کریں تو ہمیں بتا دیں تاکہ آپ کے نام کے ساتھ خصوصی دعا کی جائے۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین کرام، عمل نہایت ہی آسان سا ہے، کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ پورے گھر والے جب بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں وہ اول اور آخر، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، طاق آداد میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی مرضی پڑھیں، لیکن طاق آداد میں درود شریف پڑھ لیں، اور کھانا کھاتے ہوئے آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ اگر درمیان میں کوئی بات چیت بھی کر رہا ہے تو کرنے دیں، ویسے حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ بات چیت نہ کریں، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں اور کھانا بھی کھاتے رہیں۔ صبح کا ناشتہ کریں تو بھی سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اگر پورے گھر والے پڑھتے رہیں تو سبحان اللہ، اگر پورے گھر والے نہیں پڑھتے تو جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی، اس کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے رہے۔ باقی گھر والے اگر باتیں کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا کھائیں تو بھی سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، رات کا کھانا کھائیں تو بھی سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اور جب رات کو سونے لگیں تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، مقصد ہے، مراد ہے، اس کے لیے دعا کر کے سوئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔